ہماری حکومت مسلسل کسان کو ایک مافیا ڈکلیئر کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کئی عرصے سے، پچھلے کئی عرصے سے۔ آج ہم سوال یہ کریں گے کہ کیا کسان واقعی مافیا ہے یا پھر یہ کوئی کیا سرائیاں ہیں حکومت کی صرف اور صرف۔ پچھلے چند عرصے میں جس طرح سے پیٹرول کی قیمت میں فلکچویشنز آئیں، اور ڈیفینیٹلی یہ فلکچویشن گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے، لیوی لگائی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے لگائی جاتی ہے، ٹیکس لگائے جاتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے لگائے جاتے ہیں۔ اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی، عام طور پر بلکہ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی یا کم ہوتی ہے تو ضروریات زندگی کی تمام اشیاء پہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ ہم کھانے والی چیزوں سے لے کر اپنی گروسریز تک دیکھیں تو ہر چیز پر پیٹرول کا اثر ضرور ہوتا ہے، تو ہونا بھی چاہیے کیونکہ صاف سی بات ہے اگر پیٹرول بڑھے گا یا کم ہوگا تو اس کا اثر ڈائریکٹلی ایک جگہ سے امپورٹ ایکسپورٹ میں تو پڑے گا۔ ہماری حکومت ان سے ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسان کو بار بار ایک مافیا کیوں ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور کیوں کسان سے وہ اچھے داموں ان کی گندم، ان سے فصلیں، ان سے کپاس، ان سے آلو نہیں خرید پا رہے۔ دراصل جو انسائٹ فل تھاٹ ہم دیکھیں تو یہ حکومت ہمیشہ سے ہر اس کام کے پیچھے لگی ہے جو عمران خان کے دور میں اچھا ہو رہا تھا۔ مثال کے طور پر عمران خان کے دور میں صحت کا نظام بہت بہتر تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر صحت کا نظام بہتر ہے تو کیوں نہ ہم صحت کارڈ کو ہی ختم کر دیں، اگر کسان خوشحال ہے تو کیوں نہ کسان کو ہی ہم ذلیل کر کے رکھ دیں، کسان ہی اس قدر پس جائے کہ وہ واقعی کہے کہ یار اس ملک میں رہنا قابل عزت قابل غور اس وقت نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک چیز ثابت کروں گا کہ کسان بھی ایز اے سیلریڈ پرسن اس ملک میں کام کر رہا ہے، کیونکہ انٹرپرینیور اور بزنس مین اس طرح سے نہیں اپنے آپ کو آپریٹ کر رہے ہوتے جس طرح سے آج کل کسان آپریٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟ فار ایگزامپل ہم دو سینیریو آج کے دن میں ہم لیتے ہیں۔ ایک طرف ایک سلائیڈ میں ہم رکھتے ہیں بزنس مینز، انٹرپرینیورز، ان سب کو، اور دوسری سلائیڈ میں ہم رکھتے ہیں کسان کو اور سیلریڈ پرسن کو۔ میں بار بار کسان کو سیلریڈ پرسن کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ایک بزنس مین جو ہوتا ہے اس پہ انفلیشن کا، اس پہ جی ڈی پی کا اثر اس طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا جس طرح سے ایک سیلریڈ پرسن پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ جیسے ہی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، فلکچویشنز آتی ہیں، تو بزنس مین کیا کرتا ہے کہ وہ مہنگا را میٹیریل پرچیز کر رہا ہے تو وہ اپنی فنش پروڈکٹ بھی مہنگی کر دیتا ہے، ٹی آر پیز بڑھا دیتا ہے، ایم آر پیز بڑھا دیتا ہے، تو پھر اس پہ تو اس کی پرسنٹیج کا کوئی اثر ہی نہیں ہو پا رہا تھا نا۔ سیلریڈ پرسن جس طرح سے اپنی ایک فکسڈ سیلری، فکسڈ ویجز کنٹینیوسلی ٹائم پہ لے رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہی ہمارا کسان بھی ایک کنٹینیوسلی فکس اماؤنٹ میں اپنی چیزیں فروخت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پرائس فکس کر دیتی ہے کہ گندم میں نے اس سال اس قیمت میں خریدنی ہے، جبکہ اس کے برعکس کھاد، بیج، سپرے یا پھر ادر پیسٹیسائڈز جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری کسان ایک مہنگے داموں پرچیز کرتا ہے، اور جب اس کے گندم کی، اس کی کسی بھی فصل کی، کپاس کی، چاول کی یا پھر گنے کی جب قیمت لگائی جاتی ہے تو وہ پرچیزنگ پاور کے ایکول اگر ہم دیکھیں تو ان کی وہ جو فروخت کرنے کی پاور ہے وہ برابر نہیں ہم کر سکتے۔ اس لیے میں نے کسان کو سیلریڈ پرسن کے ایکول کہا۔ اگر ہم آج کے اس ٹائم کی ان چند ایک مہینوں کی بات کریں تو ایک سب سے بڑی ہمیں چیز نظر آتی ہے آلو۔ آج سٹوروں میں آلو پڑے گل سڑ رہے ہیں، کوئی قیمت نہیں۔ بازار میں چلے جائیں تو آلو 100 روپے کلو بک رہا ہے، لیکن اگر ہم کسان سے بات کریں تو کسان کہہ رہا ہے کہ ہماری ایک آلو کی بوری جو کہ 40 سے 50 کلو کی ہوتی ہے وہ ہم سے 100 یا 120 آڑتیہ لے رہا ہے، تو سوال نہیں اٹھتا۔ پھر بات یہ اٹھتی ہے کہ سٹاکیے کیوں دیکھے جاتے ہیں ہمارے مارکیٹ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو سٹاکنگ ہوتی ہے وہ ایک چھوٹا کسان کبھی کر ہی نہیں سکتا، اس میں اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی فصل کو سٹاک کر سکے۔ یہ سب کرتے ہیں تو ایک جو امیر اشرافیہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے اوپر، جن کے پاس کوئی مربعوں کے حساب سے اور ایکڑوں کے حساب سے زمین ہوتی ہے، وہ سٹاکنگ کر لیتے ہیں اور پھر حکومت کو اپنے انگلیوں پہ نچاتے ہیں۔
چھوٹا کسان آج بھی سٹاکنگ نہیں کر پاتا، اور جب بھی کوئی گورنمنٹ کی ٹیم آتی ہے تو ان کے جو انفلوئنشیئر ہوتی ہیں، ان کی جو فورسنگ پاور ہوتی ہے، وہ صرف چھوٹے کسان پر ہی کر پاتے ہیں، کیونکہ اشرافیہ کا تعلق ڈیفینیٹلی بڑے بڑے بیوروکریٹ سے، لائر سے ہوتا ہے، اور وہ ان پر ہاتھ بھی نہیں ڈال پاتے، اور وہ پھر بھی دھڑلے پر سٹاکنگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی چند عرصہ پہلے ہی ہمارے ادھر ایک سٹور پر چھاپا پڑا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارا کچھ سامنے ہونے کے باوجود بھی رپورٹ بنی کہ سٹور بالکل خالی تھا، ادھر کچھ بھی نہیں، اور سٹور کے مالک کو ایک شریف انسان کے طور پر باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔